بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم أنه قال: إني تارك فيكم كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان اللہ تعالی مجمعین. حضرات علماء کرام، ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہمارے لندن کے کراڈن اسٹوڈیو سے پیش کر رہے ہیں براہ راست، اور انشاءاللہ اگلے گھنٹہ سوا گھنٹہ جو ہے اس حساب سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس سے منسلک ایک اور آیت پیش کرتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ہیں وہ اپنی چاہت یا خواہش کے مطابق نہیں کہتے، بلکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے، ایک وحی ہوتی ہے جو ان تک پہنچائی جاتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ناظرین اکرام، ہمارے سامنے جو ہے دو چیزیں ہیں جو دلیلیں ہوتی ہیں. اصل معیار جو ہے وہ دو چیزوں کے اوپر ہے، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے. اس کے بعد پھر اور چیزیں ہیں، لیکن اصل دار و مدار جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. باقی اور چیزیں بھی اگر کہہ لیجئے اجتہاد قیاس وغیرہ، تو وہ بھی انہی دو کتابوں کی روشنی میں ہوتا ہے: قرآن کلام اللہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. کلام اللہ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. یہ اللہ کی رسی ہے کہ اس کا ایک کونا تم تھامو گے تو دوسرا کونا جو ہے اس کو فالو کرو گے تو اللہ تک پہنچ پاؤ گے. یہ ہوا حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدیٰ. جو شخص اس کتاب اللہ کی، اس قرآن کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا وہ ضلالت اور گمراہی پر ہے. اس وقت ہمیں اپنے آپ کو جو ہے جانچنا ہے، پرکھنا ہے، ٹٹولنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہم کتنے قرآن کریم کے فرمانبردار ہیں اور کتنے ہیں جو قرآن کریم کے احکامات اور قوانین اور ضوابط سے ہٹنے کے بہانے اور حیلے تلاش کرتے ہیں. کتنی دیگر باتوں کا ہم سہارا لیتے ہیں تاکہ قرآنی آیات کو ہم جو ہے اس میں رد و بدل کر سکیں، اس کے معانی کو، اس کے ترجمے کو، اس کے مفہوم کو جو ہے تبدیل کر سکیں. یہ ایک تھرمامیٹر ہے جس کے ذریعے سے ہر انسان اپنے آپ کو یا دوسروں کو پہچان سکتا ہے کہ یہ کتنا جو ہے سیدھے راستے پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، درس حدیث کے اوپر ہمارے مسلسل پروگرام رہے. ماشاءاللہ شیخ الحدیث ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کے حالیہ پروگرام ہوئے، وہ آپ کے سامنے آئے. اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک عظیم شخصیت موجود ہیں جن کے والد گرامی ماشاءاللہ بہت ہی مشہور شخصیت رہے، حضرت معاذ درخواستی کے نام سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. کئی مدارس چلا رہے ہیں. ان کے شاگرد رشید پروفیسر محمد منور احمد محمودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے محمودی صاحب کی طرف میں چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال شیخ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. آپ کیسے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. آپ شیخ کو تشریف لے کر کے آئے. مختصراً شیخ کا تعارف جو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں حضرت امام صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں آج اسٹوڈیو میں قرآن و سنت کے متعلق کچھ عرض کرنے کا موقع میسر فرمایا۔ میرے ساتھ میرے استاد محترم پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ علماء جانتے ہیں کہ پاکستان میں حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہ وہ حافظ الحدیث بھی تھے، حافظ القرآن بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے اور شیخ التفسیر بھی تھے۔ حضرت سے اللہ نے دین کا بہت کام لیا۔ تو میرے ساتھ ابھی موجود ہیں مولانا عبداللہ درخواستی کے نواسہ حضرت مولانا شیخ الحدیث شیخ التفسیر مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب۔ اللہ ان سے بھی دین کا قرآن و سنت کی خدمت کا بہت کام لے رہے ہیں، اور آج ہمارے ناظرین کے لیے حضرت یہاں پہ موجود ہیں اور اپنے قیمتی ملفوظات سے قرآن و سنت کے متعلق انشاءاللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے۔ جی ماشاءاللہ، جزاکم اللہ الخیر۔ تو یہ ہماری خصوصاً سب سے پہلے تو میرے لیے ذاتی طور پر اور اقرا ٹی وی ہماری ٹیم کے لیے اور ساتھ میں جو ہے آپ تمام ناظرین کے لیے، اور آپ میں سے خصوصاً جو علماء حضرات یا جو علمی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سب کی خصوصی طور پر خوش قسمتی ہے کہ حضرت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو ہے حضرت کی جو لائن ہے وہ درس حدیث ہے، تو اسی حوالے سے جو ہے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا حضرت کا جو سفر رہا ہے برطانیہ کا، اس حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ حضرت برطانیہ ماشاءاللہ آپ کی تشریف آوری ہوئی اور پہلے بھی آتے رہے، تو یہاں کے بارے میں کیا آپ کا نظریہ ہے، یہاں کے مسلمانوں کا اور مساجد مدارس وغیرہ؟ الحمدللہ، کئی دفعہ آنا ہوا ہے۔ مجھے یہاں آ کر خوشی ہوتی ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو ہم سے بھی زیادہ احساس ہے اپنی نسل اور اولاد کا، کہ وہ کسی طریقے سے دین سے دور نہ ہو جائیں۔ اس لیے ماشاءاللہ یہاں ہماری کمیونٹیاں ہر جگہ اپنے گھروں سے بھی بلکہ پہلے خوبصورت مسجدیں بنا رہے ہیں، دینی مکاتب بنا رہے ہیں، اور کتنی فیسیں بھاری یا ہلکی، بہرحال فیسیں دے کر اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہمارے بچے یہاں تراویحیں پڑھاتے نظر آتے ہیں، کئی شفٹیں لگتی ہیں۔ ماشاءاللہ کالج کے لڑکوں کو ہم نے دیکھا، وہ داڑھی مبارک کے ساتھ بھی ہیں، عربی توپ بھی پہنے ہوئے ہیں، یعنی اپنا اسلامی تشخص باہر رکھا ہوا ہے۔ نوجوانوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ مسجدوں کی طرف بہت متوجہ ہیں۔ باقی اگر کوئی آدمی گنے چنے یا اس ماحول کو دیکھیں کہ جس ماحول میں خدا نخواستہ ابھی ہماری توجہ نہیں ہو سکی، تو ایسا ماحول تو ہر جگہ رہے گا، لیکن مجموعی طور پر بہرحال اب ہماری پاکستانی کمیونٹی خاص کر گجراتی بھائیوں کے ساتھ جہاں جہاں ہمارے حضرات جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے پٹھان قوم بھی ماشاءاللہ یہ لوگ اسلام کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمارا پنجاب بھی اب ان کے ساتھ جوڑ کر ماشاءاللہ قرآن اور حدیث کی تعلیم میں اور دین کے لیے بہت شائق لگتے ہیں، پوری محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہاں بچیوں کو ہم نے نقاب پہنتے ہوئے دیکھا ہے، تو کئی وجوہ کے اعتبار سے تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ماحول میں کچھ بے پرواہی ہو رہی ہے، اور یہاں ہر آدمی کی فکر اور سوچ ہے، یہ بے پرواہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان ہے ماشاءاللہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے اسلام پر رہیں، صرف یہ نہیں کہ اسلام کا اسٹیکر لگائیں بلکہ اسلامی تشخص کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ تو بچیوں کا نقاب میں بچوں کا ماشاءاللہ دوڑ دوڑ کر مسجدوں میں آنا اور پڑھنا، اور مسجدوں کی 2 منزلیں ہیں تو سب بھری ہوئی نظر آتی ہیں، تو یہ اسلام کے حق ہونے کی بھی دلیل ہے، میرے مدنی کریم کی ختم نبوت کا برہان ہے۔ واقعی یہ دین میں اتنی تاثیر ہے کہ قیامت تک یہ انشاءاللہ چلنے والا دین ہے۔ تو ان ملکوں میں بھی
ہمیں تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید وہاں کیا ہوگا، لیکن اتنی خوبصورت مساجد، اتنا خوبصورت بچے امام حرم کی طرز پر قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو بہت بڑا انداز ہے۔ میں یہاں کے مسلمانوں سے، پھر علماء کرام کی محنتوں سے بہت متاثر ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری کمیٹی کا ہر فرد اپنی اپنی استطاعت کے مطابق خوب کام کر رہا ہے اور دین کو اپنے لیے بہت قیمتی متاع سمجھتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ حضرت یہ ایک نتیجہ ہے ہمارے قدیم علماء حضرات کا، جو اولین میں یہاں پر آئے، کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اردو میں کیا کہیں گے، مطلب یعنی سمجھوتا نہیں کریں۔ سمجھوتا نہیں کریں گے، یعنی جہاں پر دین کی بات آتی ہے تو مثلا حلال کھانا ہے تو ہمیں پکا حلال ہی چاہیے جو ہے، اور مساجد وغیرہ کا یعنی دین کے جو ہر پہلو ہے اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو یہاں کے شروع کے علماء نے وہ فیصلہ کیا۔ اس کے برعکس امریکہ کے علماء جو ہیں، جو شروع میں آئے، ان میں اللہ ماشاءاللہ جو چاہتے تھے کہ کمپرومائز نہ کیا جائے، لیکن اکثر جو قدیم علماء تھے ان کا یہ تھا بس یہاں تو پیسے کمانے آئے ہیں لوگ، تو جو ہے چند آ کر کے نمازیں پڑھ لیں یا جو بھی ہے۔ تو ابھی تک کہ امریکہ کے اندر ذبیحہ کا معاملہ ہے کہ اگر گوشت ذبیحہ ہے غیر مسلموں کا تو وہ آپ کھا لیں، جو ہے وہاں یہ ابھی تک کے عام رواج ہے، سوائے چند شہروں کے، چند علاقوں کے۔ یہاں پر آپ برطانیہ میں آپ دیکھیں گے کہ دور دراز کا بھی گاؤں ہوگا کوئی، وہاں پر بھی جو ہے حلال کی ماشاءاللہ جیسے آپ نے پہلی آیات کرام کریمہ پڑھی ہیں نا جی، تو وہ واضح بتا رہی ہیں جو کتاب اللہ کو سینے سے لگائے گا تو انشاءاللہ یہ ثمرات اس کو نصیب ہوں گے۔ فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ یقیناً یہاں بہت بڑی سوچ ہے، اور ایسے بغیر سوچے سمجھے نہیں کہ کسی کی دکان سے تم مرغی لے لو یا کچھ کر لو، بلکہ پتہ ہے ان کو کہ کہاں حلال ہے، وہاں سے وہ لیتے ہیں۔ کہیں لکھا ہوا بھی ہو حلال تب بھی وہ اپنی مسجد کے اماموں سے، علماء سے پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ لکھا ہوا ہے تو حلال ہے؟ تو جب حلال نصیب ہو جائے تو قرآن حدیث تو نصیب ہوگا، بے شک جو ہے اس کے اثرات ہیں انشاءاللہ کہ یہ ماحول ماشاءاللہ دینی ماحول لگتا ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت اب اس ماحول کے اندر، اس ماحول سے مراد یعنی آج کی اس دنیا کے اندر، اس دور کے اندر جہاں پر مطلب ٹیکنالوجی اتنا آگے ہو گئی ہے، اور پہلے جہاں پر مطلب یعنی کتابوں کے پڑھنے کا رواج تھا اور لوگوں کی کتابوں کے ساتھ وابستگی تھی، اب جو ہے موبائل فون بچے کا اس کے ساتھ تعلق ہے اور اسی کے ساتھ لگاؤ ہے۔ تو اس دور میں ہم اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے اوپر کیسے چلائیں؟ ہم نے کوئی میدان چھوڑنا نہیں ہے، یعنی موبائل آ گیا ہے تو اس سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اس میں بھی اگر جید علماء کرام اور ان کی باقاعدہ تصدیق ہونی چاہیے کہ یہ علماء واقعتاً علماء ہیں، ان کی باتیں آپ سنیں اور ان کو فالو کریں، تو اس طریقے سے ہمارے بچے اور نسل اگر اس سے فائدہ اٹھاتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ترغیب دی جائے۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم اس کو کافی سمجھ لیں اور پڑھائی کی طرف ہم توجہ ہی نہ دیں کہ کوئی قرآن کا ترجمہ معنی مطلب نہ سمجھے، بلکہ اس کا پہ پورا زور دیا جائے کہ جو قرآن مجید سامنے ہو، سبحان اللہ، اور باوضو آدمی ہو، متوجہ ہو، میں تو کہتا رہتا ہوں اس کی نگاہ مصحف پر ہو، مصحف کی نگاہ اس کے چہرے پر ہو، اور پھر جو پڑھا جاتا ہے نا اس کے انوارات اور ہوتے ہیں۔ چینل سے، موبائل سے آدمی کو اچھی چیزیں دیکھ سکتا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن عام طور پر آداب بجا نہیں لائے جا سکتے۔ کبھی آدمی وضو کے ساتھ ہے، کبھی وضو کبھی ٹیک لگائے ہوئے ہے، کبھی کھانا کھا رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، ادھر چینل پر دیکھ رہا ہے، تو اس بے نیازی، بے ادبی اور بے طلبی کے ماحول میں ایمان اور قرآن کا نور نہیں حاصل ہوتا۔ معلومات کی حد تک کچھ ہو جاتا ہے، دوسرا بترتیب نہیں آئے گا، ٹکڑے ٹکڑے ملے گا، کسی نے کچھ لفظ کہہ دیا، کسی نے کچھ بول دیا تو وہ آ گئی باتیں۔ پھر تیسرا بات اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ہی معتمد سمجھ لیں تو اس کے اندر متضاد باتیں آ رہی ہیں۔
کبھی میری بیان سن لیں گے تو کوئی اور ذہن بنے گا، پھر کسی اور کی سن لیں گے، پھر کبھی اور کی سن گے۔ عنوان تو وہی ہے نا، قرآن، بات تو درس قرآن ہے۔ اب کون کس کو فالو کرے کس کو نہ کرے، تو اس لیے ہم اس سے روکتے نہیں، کیونکہ روکنے سے نقصانات ہوں گے، اور ہم اس کو کہیں۔ اب البتہ ہم ان کی رہنمائی کریں کہ بھی اگر آپ نے یہ دیکھنا بھی ہے تو فلاں صاحب کا تفسیر دیکھیں، فلاں صاحب کی جو ہمیں معتمد ہیں، یہ حدیث تفسیر تشریح جو فرمائیں اس کو یار فالو کرو، کیونکہ وہ مستند ہیں، کیونکہ ان کی علم حاصل کرنے کی سند حضور تک ملتی ہے، کیونکہ وہ عظیم ایک بڑے ادارے کا شیخ الحدیث ہے۔ کسی بڑے ادارے میں ماشاءاللہ اللہ نے ان کو، تو ایک حیثیت تو ہونی چاہیے۔ ہر کے میں آدمی قرآن کھول کر بیٹھ جائے اور کبھی کچھ، اس میں لوگوں کو نقصان ہوگا کہ شاید قرآن تو ہدایت نہیں ہے، اس کے تو شاید 20 معنی ہو رہے ہیں، کوئی مولوی کچھ کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ کتاب ہے۔ کتاب پڑھی جائے، کتاب بھی ضروری ہے، رجال بھی ضروری ہے، اس لیے اللہ نے قرآن مجید بھی نازل فرمایا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا ہے، تاکہ قرآن کو اپنی مرضی سے ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ صحابہ بھی اپنی مرضی سے سمجھنے کے روادار نہیں تھے، ان کو بھی حضور پڑھائیں گے تو لیں گے، اور وہی حجت ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام کی بات ہمارے ہاں حجت ہوتی ہے تفاسیر، کیونکہ اہل سنہ والجماعت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابی کوئی کام یا کوئی بات نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نہ ہو یا حضور کو ایسے کرتے دیکھا نہ ہو۔ تو اس لیے وہ تشریحات بھی در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک ہوتے ہیں، ارشادات مبارک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل کو رہنمائی ضرور کی جائے، کہ مثلا ہمارا اقرا چینل ہے، ہم بھی اس جگہ پر پورا احتیاط کر رہے ہیں، ہر عام آدمی کو ہم تفسیر نہیں پکڑا دیتے، عام آدمی کو ہم حدیث نہیں پکڑا رہے، ہم پوری پہلے تحقیق کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی صحیح بات کرنے والا ہے، اس لیے آپ اس فالو کو کریں، ہر بات کو، ہر آدمی کی بات کو قرآن اور حدیث کی تشریح نہ سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترغیب دی جائے کہ مسجد میں اپنے علماء اساتذہ کی خدمت میں بیٹھ کر قرآن مجید کھول کر قرآن مجید کے الفاظ مبارک بھی پڑھو، قرآن مجید کا ترجمہ معنی مطلب بھی سمجھو، تو انشاءاللہ العزیز ہدایت کے راہیں کھلیں گی، اور نور ایمان، نور قرآن، نور علم ان کے دلوں میں انشاءاللہ ان کو منور کرے گا۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ شیخ آپ کی طرف آنا چاہوں گا، آپ کی طرف سے کوئی انپوٹ ان حوالے سے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ بہت قیمتی بات کی ہے کہ موبائل پہ قرآن پاک پڑھنا یا دوسری دینی چیزوں کو دیکھنا، اس میں اگر ہم بہت گہری نگاہ ڈالیں تو دشمنان اسلام نے گمراہی کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے سوشل میڈیا کو۔ بے شک اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ وہ کم علم جاہل لوگوں کو خرید کر کے انہوں نے سوشل میڈیا ان کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ اپنی من چاہی تفسیریں، من چاہی حدیثیں جن کا قرآن و سنہ سے کسی قسم کا بھی تعلق نہیں ہوتا، وہ قرآن و سنہ بنا کے اس کو پیش کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہمارے نوجوانوں کے اندر شکوک و شبہات اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ مثلا کوئی انجینئر کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کی حدیثیں پتہ نہیں وہ کہاں سے بنا کے لاتا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پاس کون سی بخاری ہے، کون سی مسلم ہے، یا قرآن کی کون سی آیات وہ پڑھ کے کس کا ترجمہ کر رہا ہے۔ تو ہمارے نوجوان پھر اس سے ان کے ذہنوں میں کچھ خلل ضرور واقع ہوتا ہے، اور وہ پھر بیچارے تھوڑے ڈگمگاتے بھی ہیں۔ تو حضرت نے جیسے فرمایا کہ ہمارے ایمان کا جو محور ہے، ہمارے بچوں کو جو ایمان کی دولت نصیب ہوگی وہ مسجد اور مدرسے سے ہوگی۔ جب ہمارا دل، ہمارے بچوں کا دل اگر مسجد کے ساتھ معلق ہو جائے تو یہ تو نور کا چشمہ ہے نا جی، نماز کے لیے جائے گا، قرآن مسجد میں بیٹھ کے پڑھے گا، وہاں سے اپنے اساتذہ سے کچھ سیکھے گا، تو یقیناً اس کے پھر نور ایمان کی کرنیں یقیناً پھوٹیں گی۔ جس طرح دیکھیں اب اللہ پاک نے قرآن پاک کو عربی کے اندر نازل فرمایا، اور جس قوم میں نازل فرمایا وہ عربی کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز تھے، اس کے باوجود ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ قرآنی آیات کی تشریح کے لیے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آقا اس کا ترجمہ کیا فرماتے ہیں، آقا کس طرح اس کی تفسیر فرماتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو کہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، اس کے باوجود وہ قرآنی آیات کی تشریح نہیں کر پائے کہ اپنے حبیب سے جو سنا اس کو محفوظ کیا. تو ہمیں آپ نے جیسے فرمایا پہلے کہ قرآن و سنہ یہ ہمارے پاس دو بہت بڑی چیزیں ہیں اور یہ ہدایت کے سرچشمے ہیں، اور جب تک یہ امت ان کو اپنے دامن کے ساتھ لگا لے گی تو انشاءاللہ نور ایمان کی کرنیں پھوٹتی رہیں گی. اگر ہم نے ان سے روگردانی کر لی تو پھر ہمارا اس دنیا میں تو کوئی پرسان حال نہیں ہے. اللہ پاک ہماری اولادوں کو اس میں یقیناً آپ نے جو بات کہی کہ برطانیہ کے اندر الحمدللہ اگر ہم جنرلی طور پہ دیکھتے ہیں تو یہاں مساجد کا، مدارس کا بہت بڑا نظام الحمدللہ موجود ہے، مسلمانوں کے اندر فکر موجود ہے. اور آپ نے جیسے مینشن کیا امریکہ کے اندر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. اس کی وجہ کہ اتنی مساجد نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز تو علماء سکھائیں گے نا جی. تو علماء نہیں ہوں گے یا کمپرومائز علماء بن جائیں گے تو ٹھیک ہے جس نے جو کھانا کھا لے. تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم الحمدللہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اس کے قانون کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو قرآن و سنہ کی طرف ڈھالنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یقیناً ہمارے بچوں کے ایمان محفوظ رہیں گے. انشاءاللہ ضرور. بلکہ جو ہے ایک اور بات اس حوالے سے ذہن میں آئی، چونکہ آپ نے مختصراً تذکرہ کیا، تو میں اپنے تمام ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم اقرا کے اوپر ہم ہر مذہبی لیڈر کی اور ہر مذہبی رہنما کی قدر و قیمت جانتے ہیں اور ان کا دل سے احترام کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، جو ہے کسی بھی مکتب فکر کے ہوں. اپنے مطلب جذبات کو ایک طرف رکھ کے ہم سب کی ماشاءاللہ قدر و قیمت کرتے ہیں اور سب کا احترام کرتے ہیں. لیکن جہاں بات آتی ہے حق اور باطل کی، یا جہاں بات آتی ہے دین کو توڑ موڑ کر کے پیش کرنے کی، جو ہے تو وہاں آپ لوگوں کا جو ہے اس پہ آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بہت لوگ، پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف جا رہی ہے کہ بھئی جو ہے بخاری میں تو یہ کہا گیا، مسلم میں تو یہ کہا گیا، اور جو ہے مطلب مذہبی رہنماؤں کو بابے کے نام دیے جا رہے ہیں اور اس طریقے کے فقرے کسے جا رہے ہیں. تو میں اس لیے کوئی جو ہے مطلب وہ نہیں کر رہا ہوں کہ بھئی جو ہے ایک شخص ہمارے مد مقابل یا ہمارے خلاف کھڑا ہوا یا ہمارے علماء کو یا ہمیں غلط کہتا ہے، اس لیے نہیں. اگر ہمیں کوئی غلط کہتا ہے لیکن وہ صاحب علم ہے جو ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں جو ہے. لیکن ایک پہلو جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے دین کے اندر، جس کو آپ لوگ جو ہے جنرل پبلک نہیں سمجھ پائیں گے، اہل علم سمجھتے ہیں. اسے کہتے ہیں کتمان علم، علم کو چھپانا. آپ کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے اور اس حقیقت کو آپ چھپائیں اور جو ہے ایک جزوی تصویر آپ پیش کریں. تو یہ جو ہے جان بوجھ کر کے علم کو چھپانا اور ایک حصے کو جو ہے اجاگر کرنا، یہ ایک علمی لحاظ سے، علمی لائن سے جو ہے جو اپنے آپ کو علمی کہتے ہیں ان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے. ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کتمان علم بہت بڑا گناہ ہے. جہاں پر جو ہے بخاری اور مسلم کے اندر ایک پیج کے اوپر اگر یہ چیپٹر باندھا ہے اور اس چیپٹر کے اندر یہ لکھا ہے کہ بھئی جو ہے ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو وہیں پر اگلے پیج کے اوپر اگلے صفحے پر یہ لکھا ہے کہ ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنی ہے. اگر کہیں پر یہ لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھانے ہیں نماز کے دوران، جو ہے رفع یدین کرنا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، تو اگلے صفحے کے اوپر پورا چیپٹر بنا ہوا ہے ہاتھ نہ اٹھانے کے بارے میں. تو جو حضرات یہ حدیث پیش کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے. تو حضرت تقریباً 3 منٹ کا وقفہ ہے، ٹائم ہے ہمارے پاس بریک پہ جانے کا. تو اس حوالے سے کتمان علم کے حوالے سے حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں قرآن مجید میں باقاعدہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے لا تلبسوا الحق
حق کو گڑ مڑ کر کے خلط ملط کر کے نہیں بیان کرو، اور ولا تکتمون بھی آیا ہے، تو دونوں چیزوں کی تشریح اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ تو یقیناً جیسے آپ فرما رہے ہیں، آج کل کتابوں کا حوالہ تو دیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ تلبیس بھی ہے اور کتمان بھی ہے۔ جی دونوں چیزیں جب آئی جاتی ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب اللہ کو صاف کر کے نہیں بیان کیا جا رہا۔ جہاں تک یہ مسائل ہیں، ان مسائل میں ایک اصول عرض کر دیتا ہوں تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جی کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے اسی سے متعلقہ تمام احادیث کو جمع کر دیا جائے، بے شک، اور پھر آپ اس کے بعد جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ ہر عام آدمی، ماسٹر صاحب بھی، ٹیچر صاحب بھی سمجھ جائے گا کہ واقعی حقیقت یہی ہے۔ جی مثلاً مسئلہ قرات کا ہے، امام کے پیچھے پڑھنے کا یا کوئی، تو اس کے اندر قرات سے متعلق تمام حدیثوں کو دیکھ لیجئے۔ جی قرآن مجید کی آیات مبارک کو دیکھو، حدیث کو دیکھو۔ قرآن مجید میں آتا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک صحابی تشریف لائے، نماز پڑھی، پھر فرمایا، آپ نے فرمایا فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم پھر نماز پڑھو، تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ ہوا، چوتھی دفعہ اس نے کہا یا رسول اللہ صف لنا صفت صلاتک، حضرت مجھے تو یہی پڑھنا آتا، آپ بتا دیں۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلے تکبیر تحریمہ کہو، پھر فرمایا اقرأ بما تیسر معک من القرآن، جو تجھے قرآن مجید آسان لگتا ہے وہ پڑھو۔ جی تو اب سمجھ آ رہا ہے، یہ ایک حدیث مبارک، آیت مبارک ہو گئی۔ آگے پھر حدیث قرآن مجید میں آیا ہے، حدیث شریف میں آ رہا ہے، ایک حدیث یوں بھی آئی ہے کہ فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جی بظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس کی نماز کامل نہیں ہے جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ حدیث آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، جی جس کا امام ہے وہ خاموش رہے، اور امام جو قرات کر رہا ہے اس کی بھی قرات ہو گئی۔ جی اور قرآن بھی کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، جب قرآن مجید پڑھا جائے، وہ خطبے میں ہو، وہ نماز میں ہو، کبھی بھی ہو، تو حکم ہے کہ آپ اس پر خاموشی اختیار کریں اور کان لگا کر اس کو سنیں۔ تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یار یہ ساری احادیث مبارکہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جی اس لیے جب ہم سامنے سب کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں سب کو جائے گا کہ یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ ہم اس طبقے میں نہیں ہیں کہ جو ہمارے مزاج سے نہ آئے ہم اس حدیث کو ضعیف یا کچھ کہہ کر، الیاذ باللہ، حضور کی حدیث کو کون ٹال سکتا ہے؟ بے شک، تو مصداق ہر ایک کا اپنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً قرات فرض ہے، جی اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ فاتحہ واجب ہے۔ جی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ واجب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کوئی حنفی شافی کا کوئی اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ اصطلاحات اپنی جگہ پر، لیکن واجب ہے۔ آپ حنفی لوگ ہیں بہت سارے، کیا بغیر فاتحہ کے کبھی آپ نے نماز پڑھی؟ تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ جی تو بات وہ ہوگی کہ یہ رکن ہے یا نہیں ہے، تو جو چیز قرآن سے ثابت ہوتی ہے وہ رکن ہوتی ہے، جو حدیث شریف سے ہوتی ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک ایک چیز کو جب ہم دیکھتے چلے جائیں گے ماشاءاللہ، مقتدی کے پیچھے اور حکم ہے، علیحدہ نماز پڑھ رہے ہو تو اور حکم ہے، اور وہ ہم نے نہیں کہا، نہ کسی امام نے کہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تشریحات فرمائی ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی مسائل ہیں اس کی ساری حدیثوں کو اکٹھا کر لو گے تو انشاءاللہ مسئلہ خلط اس وقت ہوتا ہے جب میں اپنی مرضی کے دیکھ کر ایک حدیث پیش کروں اور 10 حدیثوں کو چھوڑ دوں۔ جی جزاکم اللہ خیر حضرت۔ ہم لوگ ناظرین اکرام مختصر وقفے کے اوپر جائیں گے، انشاءاللہ 5 منٹ کا بریک لے رہے ہیں، 5 منٹ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ساتھ رہیے گا، بہت ہی اہم گفتگو چل رہی ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم گفتگو آگے آپ کی منتظر ہے، تو 5 منٹ کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔